بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے؟ یہ انسانی نسل سے ہوں گے، لیکن بڑے ہی عجیب طرح کے ڈراونے انسان۔ بلکہ اگر کہا جائے کہ انسانوں کی شکل میں جانور ہوں گے تو کچھ غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ جس وقت اللہ کے حکم سے باہر نکلیں گے تو چیٹیوں کی طرح زمین پر پھیل جائیں گے۔ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ ان کے رہتے زمین بھی نظر نہ آئے گی، بلکہ ہر طرف یہی کالے خونخوار جانوری انسان یاجوج ماجوج پھیلے دکھیں گے۔ یہ اپنے قد سے زیادہ لمبے نہ ہوں گے، بلکہ عام انسانوں سے بہت زیادہ چھوٹے ہوں گے۔ یہ اتنے خونخوار ہوں گے کہ اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو کھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا گزر کسی ندی کے پاس سے ہوگا تو یہ اس کا سارا پانی پی لیں گے۔ ان کے سامنے اگر کوئی کچا یا پھر پکا گھر آ جائے گا تو یہ اس کی پوری کی پوری دیواروں کو چٹ کر جائیں گے۔ سامنے کوئی پیڑ نظر آیا تو اسے سینکڑوں میں کھا کر ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، کتے، بندر ہر چیز کو کھاتے چلے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آدم خور بھی ہوں گے کہ اگر ان کے ہاتھوں کو انسان لگ گیا تو یہ ہزاروں کے جھنڈ میں اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے پوری طرح کھا کر ختم کر دیں گے۔ دوستوں، اللہ رب العزت نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش کی چیز پیدا کی ہے۔ اس امت کے لیے آزمائش کی چیزوں میں دجال، طابت الارض اور یاجوج ماجوج وغیرہ شامل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک ایسا فتنہ ہوگا کہ جو ساری امت کے لیے بوال بن کر سامنے آئے گا۔ یاجوج ماجوج کا ذکر ہمارے مذہبوں کی کتاب میں ملتا ہے اور دوسرے مذہبوں کی کتاب میں بھی ملتا ہے کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے ایک ایسی خونخوار قوم لوگوں کے بیچ نکلے گی کہ جو سبھی چیزوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اصل میں یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک قوم ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے لوگوں کی نظر سے چھپا کر اسے ایک بہت بڑی دیوار کے پیچھے قید کر دیا ہے۔ لیکن جب قیامت سے پہلے ان کے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو یہی یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر برپا کریں گے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے 16ویں-17ویں پارے میں یاجوج ماجوج کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں کچھ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ ساری دنیا کو فتح کرنے والے نیک بادشاہ حضرت ذوالقرنین جب سفر کرتے کرتے پورب کی طرف دوسری طرف بہت دور نکل گئے تو اچانک انہیں دو پہاڑوں کے بیچ کھنڈارات میں ایک بہت ہی بے بس قوم نظر آئی۔ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کے اچھے اخلاق دیکھتے ہوئے انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، لیکن جب حضرت ذوالقرنین انہیں چھوڑ کر جانے لگے تو اس قوم نے اپنی تکلیفیں حضرت ذوالقرنین سے بتائی کہ اے بادشاہ سلامت، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں تو ادھر پہاڑ کے اس طرف یاجوج ماجوج کی قوم رہتی ہے۔ وہ سب اکثر ہم لوگوں پر حملہ کر کے ہماری ساری چیزوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ ہم ان سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں، اس لیے آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ان سے بچنے کا کوئی راستہ نکال دیں، کیونکہ آپ کے پاس بہت بڑی فوج ہے اور آپ سے ہمیں پوری امید ہے۔ اس لیے آپ اس پہاڑ کے بیچ کوئی ایسی دیوار بنا دیں کہ جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج کبھی بھی ہم پر حملہ نہ کر سکیں۔ اس قوم نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم اس کام کے بدلے میں آپ کو کچھ پیسے وغیرہ بھی دینے کو تیار ہیں۔ لیکن حضرت ذوالقرنین نے پیسے لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، وہ کافی ہے، اس لیے میں تمہارا یہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کام میں تم لوگ میرا پورا ساتھ دینا۔ وہ ساری قوم تیار ہو گئی اور پھر حضرت ذوالقرنین کے حکم پر لوہے کی بڑی بڑی سلیٹیں بنائی گئیں اور انہیں حضرت ذوالقرنین نے زمین میں بہت گہری نیو کھدوا کر اندر سے ایک مضبوط دیوار بنانا شروع کیا۔ حضرت ذوالقرنین نے اس لوہے کی دیوار کو اتنا اونچا بنا دیا کہ وہ دو پہاڑوں سے جا لگی۔ اسی طرح لوہے کی دو دیواریں بنائی گئی اور ان دونوں کے بیچ تھوڑی سی جگہ خالی رکھی گئی۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے قوم کے لوگوں کو حکم دیا کہ اے لوگوں، اب تم میرے لیے دنیا کی سب سے مضبوط چیز سیسا لے کر آؤ کہ میں اسے پگھلا کر لوہے کی ان دونوں دیواروں کے بیچ ڈال دوں تاکہ یہ یاجوج ماجوج قوم اب کبھی بھی اس دیوار کو توڑ کر باہر نہ آ سکے۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین نے اس لوہے کی دیوار میں سیسا پگھلا کر بھر دیا کہ جس کی وجہ سے وہ دیوار اس قدر مضبوط ہو گئی
کہ پھر یاجوج ماجوج کی لاکھوں کی تعداد بھی مل کر اسے توڑ نہ سکی۔ جب وہ دیوار بن کر تیار ہو گئی تو قوم کے لوگ حضرت ذوالقرنین کے پاس آ کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ دیوار صرف وقتی طور پر تمہاری حفاظت کے لیے ہے، اس لیے جب بھی میرے اللہ کا حکم آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج لوگوں کے بیچ نکل کر فساد مچائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج کی اسی دیوار کے بارے میں بتلاتے ہوئے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی قوم روزانہ اس مضبوط دیوار کو آ کر توڑتی ہے، یہاں تک کہ وہ صبح سے شام تک اس دیوار کو توڑتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ دیوار توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو اب واپس چلو، آگے کی دیوار ہم کل آ کر توڑیں گے۔ لیکن اگلے دن جب وہ اس دیوار کے پاس لوٹتے ہیں تو اللہ رب العزت اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور پھر وہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو شام تک پھر توڑتے رہتے ہیں۔ آخر جس دن یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس دن وہ دیوار کو توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچیں گے تو شام کو ان کا سردار کہے گا کہ چلو اب واپس چلو، انشاءاللہ کل آ کر ہم اس دیوار کو پھر سے توڑیں گے۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ جب ان کا سردار انشاءاللہ کہہ دے گا تو اس کی برکت سے وہ دیوار پوری رات اپنی اسی حالت پر باقی رہے گی، اور پھر اگلے دن یاجوج ماجوج آ کر اس دیوار کو پوری طرح توڑ دیں گے اور لوگوں کے بیچ نکل کر ایسا فساد مچائیں گے کہ ساری زمین کانپ اٹھے گی۔ ان کے راستے میں جو بھی چیز آئے گی وہ اسے کھاتے چلے جائیں گے۔ اگر ان کا گزر ندیوں کے پاس سے ہوا تو وہ اس کا سارا پانی پی لیں گے۔ انسانوں کی بستیوں میں آ کر خون خرابہ شروع کر دیں گے اور وہ ایسے آدم خور ہوں گے کہ انسانوں کو چیر پھاڑ کر کھا ڈالیں گے۔ آخر جب یاجوج ماجوج کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے زمین والوں کو بہت قتل کر کے ان پر اپنا قبضہ جما لیا ہے تو ان کا سردار حکم دے گا کہ اب ہم آسمان والوں کو قتل کریں گے، اور پھر سردار کے حکم پر یاجوج ماجوج کی قوم آسمان کی طرف لوہے کی تیر چلانا شروع کر دیں گے اور اللہ رب العزت ان تیروں میں خون لگا کر انہیں زمین کی طرف واپس بھیجے گا۔ تو یہ یاجوج ماجوج اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے کہ ہمارے تیروں سے آسمان والے بھی مرنے لگے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی شکلوں کے بارے میں جو روایتوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شکلیں ڈھال کی طرح بالکل چپٹی ہوں گی، ان کے دانت و ناخن جانوروں کی طرح بالکل نکیلے ہوں گے، ان کا قد بہت چھوٹا ہوگا، یہاں تک کہ ان میں سب سے لمبا انسان صرف 3 بالشت کے برابر ہوگا۔ وہ ایسی بھوکے قوم ہوں گی کہ سانپ بچھو گھوڑے بندر یہاں تک کہ دیواروں تک کو کھا جائیں گے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم ان سے مقابلہ نہ کر پائے گی کیونکہ وہ اپنی تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کی تعداد بتاتے ہوئے کہا کہ یاجوج ماجوج ہر اونچی جگہ سے نیچے کو لڑھکتے نظر آئیں گے، اور اس قوم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب تک ان کی عورتیں 1000 بچے پیدا نہ کر دیں تب تک ان کی موت نہیں ہوگی۔ اب سوال ہے کہ آخر یاجوج ماجوج کب نکلیں گے؟ تو حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج کے نکلنے کا جو وقت بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال نکلنے کے کچھ ہی سالوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کریں گے، اور پھر سارے عیسائی مسلمان ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ لیکن تبھی اچانک ایک دن اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج زمین سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوگی کہ یاجوج ماجوج کی قوم نکل آئی ہے تو وہ لوگوں کو حکم دیں گے کہ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ، کوئی بھی باہر نہ نکلے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت یاجوج ماجوج کی وجہ سے کھانے پینے کی ایسی تنگی پھیلے گی کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ اس وقت تمہیں بیل کا ایک سر بھی 100 دینار سے زیادہ محبوب ہوگا۔ مطلب اگر کوئی بیل کا ایک سر لاکھوں روپے میں بھی بیچے تو تمہارے پاس اتنے پیسے ہوں تو تم لاکھوں روپے دے کر بیل کا سر خرید لو گے اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کرو گے۔ تو دوستوں، ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی موجودگی میں نکلیں گے اور زمین پر بے حد فساد مچائیں گے۔ جب کافی عرصہ گزر جائے گا تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آ کر درخواست کریں گے کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں یاجوج ماجوج کی اس وبا سے نجات دے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں گے کہ اے اللہ، ہم زمین والوں کو یاجوج ماجوج کے فتنوں سے نجات عطا کر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ رب العزت یاجوج ماجوج کی پوری قوم پر ایک ایسی بیماری بھیجیں گی کہ اس کی گردنیں سڑنے لگیں گی، کہ جس کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں ان سبھی کی موت ہو جائے گی اور زمین میں ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ ان کی بدبو اس قدر پھیلے گی کہ لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، ان یاجوج ماجوج کی لاشوں کی صفائی کا کوئی انتظام فرما دے۔ تو اللہ رب العزت آسمانوں سے کچھ ایسے پرندوں کو بھیجے گا کہ جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر دور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے، اور پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکمرانی میں خوشحالی کے ہی دن واپس آ جائیں گے۔ لیکن اس کے کچھ ہی دنوں بعد آپ اچانک ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو جائے گی۔ ان کی وفات کے کچھ سالوں بعد اللہ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی کہ جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں پر موت طاری ہو جائے گی، اور پھر ساری دنیا میں ایک بار پھر سے کفر کا بول بالا ہوگا۔ لیکن ابھی ان حالاتوں کو زیادہ دن نہ گزریں گے کہ ایک دن اچانک اللہ رب العزت کے حکم سے سورج مغرب کی طرف سے نکل آئے گا، کہ جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور پھر کچھ بڑے عالموں کے قول کے مطابق اس کے 120 سال کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کی ان فتنوں سے حفاظت فرمائے اور موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کلمہ ضرور پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں اور فلسطین کے لوگوں کے لیے ضرور سے دعا مانگیں۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں، چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں، بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔